السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ۔ خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ خواب کی تعبیر سمجھنے سے پہلے آپ کو خواب کو سمجھنا ضروری ہے، اور سب سے اہم اور اعلیٰ خواب یقیناً اس ہستی ہی کے ہوں گے جو خود سب سے اعلیٰ اور کامل ہو، یعنی کہ کائنات کے سب سے محترم اور قابل عزت انسان، سرور کونین، شافع محشر، محسن انسانیت، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مشہور خوابوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خواب جو انہوں نے بیان کیا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ ان کے سامنے زمین کے سارے خزانے لائے گئے، پھر سونے کے 2 کڑے ان کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیے گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کڑوں کا اپنے ہاتھوں میں رکھا ہونا ناگوار گزرا، تو بذریعہ وہی مجھے یہ بات بتائی گئی کہ ان کڑوں پر پھونک ماریں، اور جب میں نے پھونک ماری تو دونوں کڑے ہوا میں بخارات بن کر غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے کہ میں نبوت کے 2 جھوٹے دعوے داروں کے درمیان میں ہوں، ایک یمامہ کا رہنے والا ہے جس کا نام مسیلمہ، اور دوسرا سنا کا رہنے والا ہے جس کا نام اسود انسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خواب ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جہاں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ یقیناً مدینہ منورہ تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خواب میں تلوار چلا رہے ہیں تو تلوار کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی تعبیر تھی کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کو سخت مشکل اٹھانی پڑی۔ پھر انہوں نے اسی تلوار کو دوبارہ حرکت دی تو تلوار صحیح ہو گئی، بلکہ پہلے سے بہتر ہو گئی، جس کی تعبیر فتح مکہ ہے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا خواب کچھ یوں ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے تازہ کھجوریں لائی گئیں، جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ہمارے لیے عزت، عظمت اور آخرت میں بھلائی ہوگی، اور ہمارا دین سب سے بہتر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خواب ایک صحابی کے دائرہ اسلام میں شامل ہونے کی بشارت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ یہ خواب بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دوزخی ہوتا تو کسی اور طرح کے کپڑوں میں ہوتا۔ ورقہ بن نوفل اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں خواب ایسے بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 اشخاص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ایک مقدس علاقے میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک اور آدمی ہاتھ میں لوہے کا ایک اوزار لیے کھڑا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں وہ اوزار ڈالتا ہے اور اس کا گلا گدی تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کا گلا بھی گدی تک چیر دیتا ہے، جب تک پہلے آدمی کا گلا دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ پہلے آدمی کے ساتھ وہی کرتا ہے۔ جو آدمی مجھے وہاں لے کر آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیں۔ ہم آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے برابر میں ایک اور آدمی ہاتھوں میں ایک بڑا سا پتھر عین اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر لیے کھڑا ہے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ اور وہ پتھر سے لیٹے ہوئے آدمی کا سر کچل دیتا ہے، جس کے بعد پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے، اور کھڑا ہوا شخص جب پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے تو لیٹے ہوئے آدمی کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پتھر والا آدمی دوبارہ اس کا سر کچل دیتا ہے۔ میں نے پھر ان لوگوں سے پوچھا جو مجھے وہاں لائے تھے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیں۔
آگے بڑھے تو ایک بڑے سے تندور نما گڑھے کو دیکھا جس میں آگ جل رہی تھی، اور جیسے ہی آگ تیز ہوتی اس گڑھے میں سے عورتیں اور مرد باہر آ جاتے، مگر جیسے ہی آگ کم ہوتی وہ واپس اندر چلے جاتے۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہی جواب ملا کہ آگے تشریف لے چلیں۔ آگے چلے تو ایک نہر کے کنارے پر پہنچے۔ یہ نہر خون سے بھری ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، اور ایک اور آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ جیسے ہی نہر میں موجود آدمی کنارے کی طرف آتا، کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا کہ آگے تشریف لے چلیں۔ آگے ایک سرسبز و شاداب باغ تھا جس میں ایک بڑے سے درخت کی جڑ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے بھی تھے، اور درخت کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا آگ سلگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی جو میرے ساتھ تھے مجھے درخت کے اوپر ایک عمدہ سے مکان میں لے گئے۔ یہ مکان درخت کے عین درمیان میں بنا ہوا تھا۔ میں نے ایسا عمدہ مکان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مکان کے اندر چند بوڑھے، جوان، خواتین اور چند بچے بھی موجود تھے۔ پھر یہ دونوں آدمی مجھے درخت کے اور اوپر لے گئے جہاں ایک اور مکان تھا جو نیچے والے مکان سے بھی زیادہ بہترین تھا۔ اس مکان میں بھی بوڑھے اور جوان آدمی تھے۔ میں نے دونوں لوگوں سے کہا جو مجھے یہاں لائے تھے کہ آج تم دونوں نے بڑی سیر کرائی ہے، مگر مجھے بتا بھی دو اس کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا جس شخص کا گلا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی باتیں نقل کرتا تھا اور آگے بیان کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ جس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا اسے اللہ نے قرآن سکھایا، مگر وہ راتوں کو سوتا رہا اور دن میں قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے سر کچلنے کا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ تندور میں جن عورتوں اور مردوں کو آپ نے دیکھا وہ زناکار لوگ تھے۔ جس شخص کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے۔ جس بوڑھے شخص کو آپ نے درخت کی جڑ میں بیٹھے دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ جو بچے بیٹھے تھے وہ آدمیوں کی اولاد ہیں۔ ان کے سامنے جو شخص بیٹھا آگ بھڑکا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ درخت کے اوپر والا پہلا گھر عام مومنین کا ہے، اس سے اوپر والا گھر شہداء کا ہے جن لوگوں نے اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اب آپ سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر ایک اور مکان بنا ہوا تھا۔ جبریل نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس مکان میں جانے تو دو۔ جواب ملا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے تو اس مکان میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا معروف خواب جس میں انہوں نے بیان کیا کہ رات میرے پاس وہی دونوں اشخاص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور اس خواب میں بھی پہلے جیسے واقعات ہوئے جو پانچویں خواب میں ہوئے تھے، مگر پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی کثرت کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ یہ ایک سرسبز باغ تھا اور یہاں جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک طویل قامت شخص کھڑا ہے، اور وہ اتنا لمبا ہے کہ اس کا سر آسمان سے ملا ہوا تھا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طویل قامت شخص کے اطراف میں لڑکے تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا آگے تشریف لے چلیں۔ آگے گئے تو ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ باغ سے گزر کر ہم ایک شہر کے قریب پہنچ گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ شہر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھل گیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہاں ایسے آدمی نظر آئے جن کا آدھا جسم بہترین تھا اور آدھا جسم بدترین چیزوں کا بنا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک نہر تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ مجھے ساتھ لانے والے اشخاص نے ان آدمیوں سے کہا کہ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ آدمی نہر میں کود گئے اور جب باہر نکلے تو ان کے جسم کا بدترین حصہ بہترین میں تبدیل ہونے لگا۔ اس خواب کی تفصیل احادیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ لمبا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جو بچے ان کے ارد گرد موجود تھے وہ ایسے بچے تھے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچے بھی۔ جن لوگوں کے آدھے جسم بہترین تھے اور آدھے بدترین،
وہ لوگ تھے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر تھے، یعنی کچھ عمل اچھے تھے اور کچھ عمل برے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔